میری بیگم صاحبہ کی ہمشیرہ نے رات کے کھانے پر ہمیں مدعو کیا۔ ان کے بلائے جانے پر بیگم صاحبہ نے ان کی طرف جانے کا کہا۔ جانے لگے تو کزن کسی اپنے دوست کے یہاں شادی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی بلائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ تقریب میں شرکت کروں میری کچھ تصاویر اور ویڈیوز تو بنائیں۔ بعد فراغت کے ان کو روانہ کیا۔ ہم لوگ جانے لگے تو کیا دیکھتا ہوں حامد میاں اور حورین بی بی چھپ کر کھانا تناول کرنے میں مصروف تھے۔ ساتھ میں بلی بھی چھپ کر کھانا تناول کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میری بیگم صاحبہ کی ہمشیرہ کے گھر جیسے ہی پہنچے تو ان کی بیٹی ہیرا بی بی اس سے پہلے کہ ہم اس سے کوئی کلام سلام کرتے کہنے لگی روزہ رکھ رہی ہوں، بہت عمدہ، پر یہ تو بتلائیے روزہ رکھنے کا یہ کون سا وقت ٹھہرا؟ خیر ہم کمرہ میں آ کر بیٹھے، بچے ڈرامہ دیکھنے میں مشغول تھے، ہم بھی اس شغل میں شامل ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں کھانا پیش کر دیا گیا۔ اب کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، بہت ہی عمدہ اور لذیذ، اللہ ان کے دسترخوان میں برکت دے۔ ہیرا بی بی نے کہا میں نے انگریزی کے 2 الفاظ سیکھ رکھے ہیں۔ ارے بھائی سیکھے ہیں تو سنائیے۔ کھانا کھا چکے تو میٹھے میں سوئیاں لائی گئیں۔ ہیرا بی بی کچھ ہی لمحے پہلے بقول ان کے رکھے گئے روزہ کو افطار کرنے سوئیاں لیے آن بیٹھی۔ سوئیاں کھا چکے تو چائے جو کہ مہمان نوازی میں جسے ایک خاص اہمیت کا درجہ حاصل ہے بنا اس کے مہمان نوازی ناقص تصور کی جاتی ہے لائی گئی۔ چائے پی کر وہاں سے اجازت طلب کرتے ہوئے روانہ ہو لیے۔ قیام گاہ یعنی کمرہ میں آن بیٹھے تو چاچو یخنی لائے تھے، ابھی پی ہی رہا تھا کہ کزن بھی شادی کی تقریب سے واپس آ چکے تھے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ ساتھ میں مالٹے، ریوڑی اور مونگ پھلی بطور اکرام لائے تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔